حضرت آپ سے ابتدا کروں، آپ کی اجازت ہے میں شام سے شروع کروں؟ غور فرمائیے کہ کم از کم 18 سے 20 لاکھ لوگ جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ یا اکثر ہو سکتا ہے اس سے بھی کئی دفعہ دن زیادہ ہوں، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑتے ہیں، اور جب خانہ کعبہ میں دعا ہو رہی ہوتی ہے تو میرے خیال میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں وہ بھی رو رہی ہوتی ہیں. کوئی شخص ایسا نہیں ہوتا جو کہ آنسو نہ بہا رہا ہو. لیکن قیامت بات یہ ہے کہ ہم جتنی عمر ہو گئی دعائیں مانگتے سن رہے ہیں، ان لوگوں کی بھی قبول نہیں ہو رہی جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہیں. یہ قبولیت کی حد ہم سے اٹھا لی گئی یا کوئی اور وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، سب سے پہلے تو دعاؤں کی قبولیت کے بعض اسباب ہیں، ان کی طرف مختصر سا اشارہ کر کے میں بات کی آپ کے سوال کے اصل جو ہے ماخذ کی طرف آؤں گا. دعا قبولیت کس صورتوں میں ہوتی ہے؟ اس کے لیے پہلی شرط مال حلال. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کہ خانہ کعبہ کے اندر کھڑا ہوا ہے کہ بھی یا رب رہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، خالص اللہ کو پکار رہا ہے کوئی شرک کے بغیر. اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے جب اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، کپڑے بھی حرام کے، پہناوا بھی حرام کا. دوسری بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک انسان کی دعا قبول کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خود جلدی نہ کرے کہ اللہ میری نہیں سنتا. یہ ایک دروازہ کھٹکانے جیسا ہے بلال بھائی، بڑا پیغام ہے، جب تک وہ خود جلدی نہ کرے. یہ صحیح حدیث ہے کہ دعا اس وقت تک سنی جاتی ہے جب تک خود وہ جلد بازی پہ نہ اتر جائے کہ اللہ میری سن نہیں رہا. جب اللہ کو یہ کہہ دیتا ہے تو اللہ رب العزت واقعی نہیں سنتا. یہ دروازے کھٹکانے جیسا ہے. ایک دفعہ نوک کیا، دوسری دفعہ کیا، تیسری دفعہ کیا، چوتھی دفعہ کیا. چند اور بھی اسباب ہیں، لیکن میں حدیث کی طرف آتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بھائی کوئی بھی دعا 3 نتیجوں پر پہنچے بغیر نہیں رہتی. نمبر 1، آپ نے اور میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، 10 لاکھ روپیہ مانگا، اللہ نے اسی وقت دے دیا. نبی کریم فرما رہے ہیں جو دعا اسی وقت سن لی گئی یہ دعا کی قبولیت کا تمہارے نزدیک سب سے افضل درجہ ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے کم تر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کو دنیا کا مال دیتے ہوئے نبی کریم نے فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک سارے انسان آئیں، اللہ کے سامنے دعا کریں اللہ ہمیں کیا دے، زمین و آسمان میں جتنا خزانہ دے، اللہ 1 کو دے، 2 کو دے، 3 کو دے، آخری انسان تک سب کو دیتا چلا جائے تو اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سوئی کا قطرہ لگتا سمندر سے نکالتے وقت. تو یہ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا میری دعا قبول ہوگی، میں نے ابھی مانگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا درجہ اللہ کے ہاں اس سے بہتر ہے اور تمہارے ہاں کم تر ہے، لیکن وہ بہتر ہے جو چیز نبی کریم بہتر کے وہ بہتر ہے. مثال دے رہا ہوں، میں نے 1 لاکھ روپیہ مانگا، 10 لاکھ مانگا، وہ تو نہ ملا، لیکن میری تقدیر میں یوم کتابت میں جب تقدیر لکھی جا رہی تھی ایک واقعہ لکھا تھا اس نے اتنے سال بعد ایکسیڈنٹ ہو جانا، ٹانگ چلی جانی، آنکھ چلی جانی ہے یا ہاتھ معاذ اللہ نے وہ ٹال دیا. اللہ رب العزت نے 1 لاکھ تو نہ دیا لیکن آنکھ جو چلی جانی تھی وہ نہ لی. اب مجھے بتلائیں آنکھ اچھی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یہ بہتر نتیجہ تمہارے نزدیک کم تر ہے کیونکہ تمہیں حادثہ ٹلنے کا پتہ نہیں. اور پھر تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی وہ یہ ہے، کتنی بڑی بات ہے بلال بھائی، نبی کریم نے فرمایا تیسرا نتیجہ اس سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور تمہارے نزدیک سب سے ہلکا ہے. وہ کیا؟ نہ اللہ رب العزت فی الفور سنے، نہ آنے والا حادثہ ٹالے. کل قیامت کے دن جس دن انسان ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، انسان کی نیکیاں کم پڑی ہوں گی، وہ کہے گا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں. اللہ کہے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں نے نہ سنی لیکن میرا حق یہ ہے کہ میں تجھے عطا ضرور. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نبی کریم نے فرمایا وہ بندہ اس وقت یہ خواہش کرے گا، یہ خواہش کرے گا اللہ کاش دنیا میں ایک دعا کوئی دعا قبول نہ ہوتی، کوئی بھی دعا قبول. تو اصل بات یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے ان 3 درجوں کے اوپر قبول ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ رائے دیجئے، جو قبولیت دعا ہے اس کا احساس ایک انسان کو کیسے ہو جو دعا مانگ رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کا اپنا دل بولتا ہے، آپ کا اپنا دل بتاتا ہے، آپ کے اندر اپنا احساس ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہ اس کے قریب ترین آپ پہنچ گئے ہیں. اب اگر مادی دنیا کی بات ہے، جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ اگر کسی مادی چیز کی خواہش اور وہ مل گئی تو وہ تو یہاں احساس ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کو مل گئی ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی نہیں دینوی کوئی طلب کر رہے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کی دعاؤں کے اندر تاثیر، اثر، رقت قلب، اعتقاد، اخلاص، توکل کا ہونا ضروری ہے. ان سب چیزوں کے اندر توکل کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ آپ یہ گریہ زاری، آپ کی رقت یہ جانتی ہو
کہ میں جس سے طلب کر رہا ہوں وہ میرے لیے بہتر جانتا ہے، مجھ سے بہتر جانتا ہے، اور نہ دینے میں بھی حکمت ہے اور دینے میں بھی کوئی نہ کوئی اس کی حکمت ہے۔ تو یہاں پر مجھے احساس ہوتا ہے، مجھے محسوس ہونے لگتا ہے، ہم سب کو محسوس ہونے لگتا ہے۔ آپ نے بھی جو بات کی خانہ کعبہ کے پکڑ کے جو مانگنے والی بات، اب اگر میں یہاں مادی حوالے سے، تناظر کے حوالے سے دیکھتی ہوں تو یہاں تو وہاں تو وہ لوگ بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے ابھی جیسے ظہیر صاحب نے بھی کہا کہ مال حلال ہونا چاہیے تو آپ کی دعاؤں کے قبولیت کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں نا کہ جو اس حلال حرام کی تمیز کے بغیر وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر کیسے تمیز کی جائے کہ اس کی دعا جو کہ حلال سے آیا ہے، جس نے پیوریفیکیشن کے ساتھ کیا ہے، اس کی دعا قبول ہو گئی، اور یہ جو پہنچ گیا ہے جو برابر میں کھڑا ہے، یہ پھر اللہ جانتا ہے کہ ان دونوں میں سے کس کو بہتر عطا کرنا ہے۔ تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ مال حلال کے ساتھ گریہ زاری، رقت، اور پھر اللہ کو یہ جاننا کہ جو کچھ بھی میں طلب کر رہی ہوں میرے رب کو زیادہ پتہ ہے کہ مجھے اس کی طلب ہے یا نہیں۔ واہ، بڑی خوبصورت بات کی، لیکن یہ بھی بڑی ایک میرے خیال میں نامناسب بات ہوگی قلبی طور پہ میرے لیے کہ میں ذکر نہ کروں کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے رسول کی محبت کو آسان کرتے ہیں لوگوں کے لیے۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ بزم غوثیہ چلاتے ہیں۔ محبوب بھائی، آپ کو بہت بہت ویلکم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اور زاہد بھائی، آپ سے ایک بات جو ہے نا آن ایئر میں کہنا چاہتا تھا، میں نے آف ایئر نہیں کہا۔ آپ سے جب پچھلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں آپ سے بڑا ناراض تھا، کیونکہ مجھے لوگوں کے اتنے کمپلینٹ آئے کہ آپ نے یہ پروگرام تو بتا دیا لیکن جب ہم جاتے ہیں ڈاؤن لوڈ کرنے تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا۔ میں اتنا دکھی تھا اس بات پہ کہ اتنا آسان پروگرام جو ظاہر نے وہ اتنا مشکل کیوں بنا دیا لوگوں کے لیے۔ چند سال کا وقفہ ہے اس میں، بالکل 2 سال کا وقت۔ 2 سال اس شخص نے مسلسل محنت کی، اور آج جو یہ لوڈ کر کے لے کر آیا پروگرام، میں سب کے موبائل یقین کیجئے حشام، میں اپنے فون سے تصویر کھینچنا میرے لیے ایک عذاب الہی ہوتا ہے، اور میں نے ان کا یہ پروگرام جو ہے اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کیا اور میں حدیثیں یہاں سے چیک کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت خوب کام کیا۔ میں اسپی صاحب آپ کی طرف توجہ دلواتا ہوں، ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کی بھی قبول ہو جائے تو سب کی قبول ہوتی ہے، یہ سچ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ رب العزت خود کہہ رہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ جو نہیں مانگا ہے اس کو دیکھ لیجئے کتنا دے دیا ہے۔ واہ، تو جب مانگتا ہے تو اسے کیوں عطا نہیں کرے گا؟ بے شک۔ دیکھنا یہ ہے کہ مانگنے والے نے اس انداز سے مانگا ہے جس انداز سے مانگنا چاہیے، نہیں مانگا۔ روڈ پہ ایک فقیر آ کے کہتا ہے 2 روپے دے دو، آپ کہیں گے بڑے تکبر سے مانگ رہا ہے۔ ایک فقیر زخم لگا کے پٹیاں باندھ کے اللہ کے نام پہ، اس کو فوراً دے دیا جائے گا۔ کیوں؟ دل نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خدا نخواستہ وہاں نہیں کہتا کہ کوئی دل نرم ہونے کی بات ہے، لیکن جب تم مانگنے جا رہے ہو تو ان آداب کا خیال رکھو، اس عظمت رب العزت کا احساس کرو۔ ایسا تو نہیں ہے ایک طرف سے تم گناہ کر رہے ہو دوسری طرف سے دعا مانگ رہے ہو۔ اس لیے کہا جاتا ہے دعا مانگتے وقت اجتماع میں دعا مانگو، تاکہ ایسے لوگ اس اجتماع میں ہوتے ہیں، ایسے متقی اور پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک پورے گروہ کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا شخص ہے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے، لوگوں کے عیب ظاہر کرتا ہے، جب تک وہ تمہارے ساتھ ہے میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اس شخص کو محسوس ہوا کہ آج میں ذلیل ہو جاؤں گا، اس نے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پالنے والے اگر آج تو مجھے ذلت اور رسوائی سے بچا دے تو میں یہ برا کام چھوڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب تم سب ٹھہر جاؤ، وہ آمین کہے گا دعا قبول، تو دعا قبول ہوگی۔ یعنی اطاعت رب العزت کی حالت میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر دعا قبول ہونا جو ہے وہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آج کل کی زندگیوں میں لوگوں کے حق کھائے ہوئے ہیں، جس طرح سے محترم نے بہت اچھی طرح بیان کیا، لوگوں کا مال غصب کیا ہوا ہے، گناہ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العزت کا تقویٰ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا احترام نہیں کرتے ہیں، پھر توقع کرتے ہیں کہ دعا قبول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر بھی قبول کرتا ہوں، اگر میں تمہاری دعا قبول نہ کرتا تو تم بڑی مشکلات میں پھنس جاتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب دعا کی جائے
تو اجتماع میں ایسے متقی و پرہیزگار لوگ ہیں، ان کی آمین آمین جو ہے ہمارے وہ لیے سب کی آمین. میں حضرت کی شبیر صاحب کی بات کو ایک دو جملے اور ڈالوں کیونکہ یہ روایت میری نظر سے گزری. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو جو کہ بہت برا آدمی تھا، اس کی وجہ سے قبول نہیں ہو رہی تھی، اس نے توبہ کی. نبی اللہ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہ دکھا تو صحیح وہ کون ہے جس کی وجہ سے تو نے سب کو قبول کیا. کہا جب وہ گناہ گار تھا میں نے تجھے تب نہیں دکھایا، اب تو میں نے اس کو بخش دیا، اسی کا اب میں کیسے اس کا پردہ چاک کروں.